من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ حمد و سلام کے بعد میرے عزیز واجب الاحترام معزز محترم حضرات سامعین کرام اور جن کی کوشش کاوش سے یہ محفل زندہ اور جاوید ہے، جناب قاری محمد دلاور حسین المصطفی الخیری صاحب، جناب اسلم صاحب اور دیگر جو لوگ اس میں پیش ہیں، اللہ رب العزت ان کی علم میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات آپ کی گوش و گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان کروں کہ آقا کریم کی نسبت اور آقا کریم کا رتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کی بات اولیاء کرام۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن کو اپنا خلیل کہا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 بڑے واقعات پیش آئے اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ اگر وہ نبی کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں آتے تو وہ ڈگمگا جاتے۔ اگر نبی کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں اس طرح کی یہ عظیم واقعات آتے تو شاید وہ دھرتی چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے یا وہ خوشی پر مجبور ہو جاتا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ ایک کام لگایا کہ آپ جائیں جنہوں نے بت خانہ بنایا ہوا ہے اور بتوں کی تعریف کرتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کیجیے، آپ ان کو سمجھائیے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کے ذریعے ان کو سمجھایا، تبلیغ کے ذریعے ان کو بڑھایا، اپنی للکار، اپنی خطابت تقریر کے ذریعے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، بجائے کہ روکنے کے، بجائے کہ موحد ہونے کے، بجائے کہ ابراہیم کی بات ماننے کے، اکڑ گئے، ڈٹ گئے اور ابراہیم کا مقابلہ کرنے لگے، بلکہ جگہ جگہ کہنے لگے کہ یہ ابراہیم جو ہمیں روکتے ہیں بذات خود ابراہیم خود نعوذ باللہ غلط ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ لوگ میلے میں جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں جائیے۔ قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو میلے کے لیے بلایا گیا کہ ہمارے ساتھ چلے، ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے۔ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا، کلہاڑا لینے کے بعد ان کے بت خانے میں گئے، بت خانے میں جانے کے بعد ان کے ایک بت کے پاس گئے، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی انگلیاں توڑی، کسی کا سر قلم کیا، کسی کا موڑا قلم کیا، کسی کے سینے پر کلہاڑی مار دی۔ جانے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا
جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑی لی، اس کے گردن پہ رواس رکھی، ابراہیم وہاں سے چل دیے۔ جب یہ لوگ وہاں سے میلے سے آئے، جب دیکھا اس بت خانے میں جا کر دیکھا کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے سینے پر چیر لگا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ سب نے بیک آواز میں کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، ابراہیم کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر وقت ابراہیم ان کے خلاف بولتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، بلا کر کہنے لگے کہ یہ تو بتاؤ ہمارے بتوں کا کیا حال کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا قدم توڑ دیا، کسی کے سینے پر آپ نے کلہاڑی ماری، کیوں ایسے کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، جس سے تم بچے مانتے ہو، جن کے نام کو تم چڑھاوا دیتے ہو، ارے یہ بڑا بت اس سے پوچھو کس نے توڑے ہوں گے؟ ابراہیم کو کہنے لگے نانا یہ کام تیرا ہے۔ نمرود نے کہا اس کو سزا دی جائے گی، اور ایسی سزا کہ آج سے پہلے اس دور میں کسی کو نہ ملی ہوگی۔ کہا کہ ایک آگ تیار کرو، اس آگ میں ابراہیم کو پھینکا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ تیار کی، اور وہ آگ اتنی میلوں کی کہ اگر اوپر سے پرندہ اڑتا، پرندہ بھی ڈھونڈ کر نیچے آ جاتا، وہ آگ اتنی دور تھی کہ آس پاس رہنے والے اس سے دور چلے گئے۔ ایک بیگ بنائی، ابراہیم کو بٹھایا، ابراہیم کو بٹھانے کے بعد اس میں دھکا دیا، ابراہیم گر گئے۔ جب ابراہیم گر گئے عرش سے فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، فرشتے نیچے آگ میں آئے، ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے اے ابراہیم ہم آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے لالا یہ تو بتاؤ رب نے بھیجا ہے یا خدا ہو؟ کہنے لگے خدا ہے۔ کہا جب رب دیکھ رہا ہے مجھے رب بھی بچا لے گا یہاں سے۔ کہ جب رب تعالیٰ دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ بچا لیں گے۔ آگے رب تعالیٰ نے جب دیکھا آگ میں، اللہ کو تو پتہ ہی تھا، تو فرمایا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کے بال جل جائیں، بلکہ درمیانہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے۔ جب اس امتحان سے پاس ہوئے، اللہ نے کہا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے اللہ جی مانگوں گا، اللہ جی مانگوں گا، ذرا وقت کے ساتھ۔ دوسرا امتحان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 74-75 سال تک آپ کی اولاد نہیں تھی۔ آپ کے ہاں جب ایک بیٹا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اپنی بیوی کو لے جا، ان کو بیابان جنگل میں چھوڑا۔ اب بیوی کو کہا کہ بیوی آپ تیار رہیں، میں آپ کو اور اس میں مولود بچے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ کون سا ماجرا ہے، یہ کیا کرنے لگے ہیں، کس کے حوالے کرنے لگے ہیں؟ ابراہیم کہنے لگے کہ جب رب کا حکم آ جائے، ابراہیم آگے اس کے سر نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا تیاری پکڑو۔ بیوی نے بچے کو لیا، ابراہیم علیہ السلام جنگل میں گئے، بیوی کو بٹھایا، بچے کو بٹھایا، بٹھا کر جب چلنے لگے، بیوی نے پوچھا کس کے آس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جس کی طرف سے آرڈر آیا، جس کی طرف سے حکم آیا، اس کے حکم کے مطابق آپ کو چھوڑ کے جانے لگا ہوں۔ میرے بچے کی کفالت کرنا، میرے بچے کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ ابراہیم وہاں سے چل دیے۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، اس کے بدلے میں ہم دینا چاہتے ہیں۔ مگر ابراہیم نے کہا اللہ جی اب نہیں، جب وقت آئے گا تب مانگوں گا۔ تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہے۔ تیسرا امتحان، آپ رات کو خواب میں سو رہے ہیں، خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑیے، ان کے گلے پر چھری رکھیے، ان کو میرے راستے میں ذبح کر دیجیے۔ جب صبح اٹھے اپنی بیوی حاجرہ کو کہنے لگے کہ اس بچے کو آج نہلاؤ، اس کے سر میں تیل لگاؤ، اس کی آنکھوں میں سرما لگاؤ، اس کو عمدہ کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کرو، اس کو کہیں لے کے جانے لگا ہوں۔ جب بچے کو تیار کیا، اب یہ وہ بچہ عظیم کہ جن کے نسب سے میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، انہوں نے پیدا ہونا تھا۔ اب اس بچے نے ابراہیم علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کے گھر سے نکلنے لگے۔ جب نکلے راستے میں جا رہے ہیں، ابلیس شیطان آیا اور جا کر ان کی ماں کو کہا، اسماعیل کی ماں کو کہا کہ آج آپ کے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، آگے آپ کو 80-85 سال بعد بیٹا ملا، اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حاجرہ نے کہا کہ جیسے ابراہیم جانے، جیسے ابراہیم کا رب جانے، میں اس پر رضامند ہوں۔
جیسے ابراہیم کی رضا، جیسے میرے رب کی رضا، میں اس پر خوش ہوں۔ اب یہ ایک مقام ہے، ابراہیم کو لٹایا، ابراہیم کو یہ کہا کہ ابراہیم رب کی طرف سے اسماعیل کو کہا کہ ابراہیم کو حکم آیا آپ کو ذبح کیا جائے گا، آپ بتاؤ صبر کرو گے؟ قرآن مجید میں ہے ستجدونی انشاءاللہ تعالی، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں صابر ہوں، مجھے ذبح کر دیجئے، اگر میرا رب اس میں خوش ہے مجھے ذبح کر دیجئے۔ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا، اسماعیل کو لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ بند کی اور گلے پر چھری رکھی، ایک بار چلائی کام نہ کیا، دوسری بار چلائی کام نہ کیا، تیسری بار چلائی کام نہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم کو غصہ آیا کہ اللہ کے حکم میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ نے وہ چھری اٹھائی، ایک پتھر پر ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ چھری کو تیز کیا، پھر اسماعیل کی زبر گلے پہ رکھا، اسماعیل زبان نہیں ہو رہی، پھر آپ نے چھری اٹھائی، پھر پتھر پر ماری، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اسماعیل کے گلے پر نہیں چل رہی۔ میرے رب ذوالجلال نے عرش سے دیکھ کر فرشتوں کو کہا کہ پہلے امتحان آگ میں آیا، ابراہیم پاس ہو گیا، دوسرا امتحان جنگل میں بیوی کا کہا، بچے کا کہا، اس میں بھی کامیاب ہو گیا، تیسرا امتحان بیٹے کی قربانی کا کہا، اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اے جبرائیل جنت سے مینڈا تھا، اسماعیل کو نکال دے، مینڈے کو نیچے دے دے، ذبح کر کے آجا، اسماعیل اور ابراہیم کو خوش کر کے آجا۔ جب میرے ابراہیم نے چھری اٹھائی، حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے اسماعیل کو نکالا، اسماعیل کو نکالنے کے بعد اپنا مینڈا نہیں کیا، جنت کا مینڈا آگے کرنے کے بعد جب ابراہیم نے چھری چلائی، جب چھری سے مینڈے کا گلا کٹ گیا، اسے آگ کی آواز نکلی، جب آگ کی آواز نکلی، ارے جب دل پہ ہاتھ رکھنے والا صاحب اولا، آج آپ کا بچہ اگر زمین پر گر جائے آپ دکھ محسوس کرتے ہیں، آپ کے بچے کو اگر مارا جائے آپ دکھ محسوس کرتے ہیں، بچے کے دفاع کے لیے سگے بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں، بچے کے دفاع کے لیے ماؤں سے لڑ پڑتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو اپنے خیالات میں ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر کے آپ نے اس طرف دیکھا، یہ نہ کہا کہ ہائے میرا بچہ قربان ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ جی ایک ہی دیا تھا اس کو کیوں لے لیا، یہ نہ کہا کہ اللہ جی یہ ایک ہی تھا آپ کے راستے میں ذبح کر دیا میں شکر کرتا ہوں، بلکہ نانا اسماعیل کی آنکھیں بند تھی، ابھی پتہ یہ نہیں چلا کہ یہ ابراہیم کی آنکھیں بند تھی، ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ اسماعیل کٹا ہے یا دبا کٹا ہے، اسماعیل نے قربانی دی ہے یا اس مینڈے نے قربانی دی ہے، کس کی قربانی ہوئی ہے۔ اگر ابراہیم دلی دل میں کہہ رہے ہیں اللہ جی اگر آپ میرے اس بیٹے کی قربانی پر خوش ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 100 بیٹے ہوتے تب بھی آپ کے راستے میں قربان کرتے، تب بھی اس کو قربان کر دیتا۔ تو جبرائیل امین نے آپ کی آنکھوں کو کھولا، کہا کہ اے ابراہیم ذرا آنکھوں کو کھولو، اللہ اتنے سخت بھی نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیں، آپ سے قربانی، آپ سے امتحان لینا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے جب اس طرف دیکھا تو اسماعیل مسکرا رہے تھے اور بیٹے کی قربانی ہو چکی تھی، یہ منظر تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ کہا اللہ جی مانگوں گا، مگر مانگوں گا وہ کہ جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہوگا، ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ تیسرا امتحان، چوتھا امتحان اللہ رب العزت نے ابراہیم پر یہ رہا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی۔ خانہ کعبہ نوح علیہ السلام میں جو طوفان آیا تھا، وہ سیلاب، وہ طوفان 6 ماہ چلا، 6 ماہ تک، اس کی وجہ سے خانہ کعبہ مسمار ہو چکا تھا، وہ گر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کو بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ آپ بطور مزدور، میں بطور مستری کام کروں گا، ہم یہ دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کا گھر خانہ خدا آباد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر پاؤں رکھ کر اس گارے کی تغاری کو اٹھاتے تھے تو وہ پتھر خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر کرتا تھا، یعنی کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس میں گھوڑا پھوڑی یا کوئی یہ چیزیں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جب میرا ابراہیم آپ پر پاؤں رکھے گا اینٹ اوپر رکھنے کے لیے تو آپ نے خود ہی میرے ابراہیم کو اٹھانا ہے۔ تو جہاں جہاں ضرورت تھی ابراہیم کو اٹھاتے گئے۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اللہ کو کہنے لگے اللہ جی آپ نے مجھے 3 بار کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟
مگر میں نے کہا کہ مانگوں گا وقت آنے پر۔ اللہ جی آج وقت آ گیا، آپ کے گھر کو، خانہ خدا کو آباد کر دیا، اب مجھے بتائے میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے کہا آخری کام یہ کر، اعلان کر لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک۔ اعلان کر۔ لوگ حج کر گئے، ابراہیم کہنے لگے کہ اللہ جی یہاں پر تو اسماعیل میرا بیٹا، ابراہیم میں اس کا باپ، اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا سامنے پہاڑی صفا پر جا، وہاں پر اعلان کر دے آپ کی آواز جن جن کے قسمت میں حج عمرہ ہوگا، چاہے وہ پیدا نہیں ہوئے، چاہے وہ ماں کے پیٹوں کے رحموں میں ہے، ان تک آپ کی بات پہنچا دوں گا۔ جو آپ کی بات میں بات ملائے گا اس کو عمرہ بھی کراؤں گا، حج بھی کراؤں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر آ کر آواز لگائی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آواز لگائی تو مجھے کئی طرفوں سے آوازیں آئیں، کئی طرفوں سے۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ جی یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ نے صدقے دل سے، آپ نے سچے دل سے میرے گھر کی آبادی کے لیے آواز لگائی، میں نے آپ کی اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے امت محمدیہ میں آئیں گے، انہوں نے آپ کو آواز دی، آپ کی آواز میں لبیک کہا۔ جو جن جن نے آپ کی آواز میں آواز ملائی ان کو میں ضرور حج بھی کراؤں گا، عمرہ بھی کراؤں گا۔ یہ چار امتحان کے بعد کہا تھا جی اب میں بری ہوں، اب میں آپ سے وہ مانگتا ہوں کہ جو آپ کے خزانے میں ایک ہے، آپ سے وہ مانگتا ہوں کہ جو آپ نے بنایا ایک ہے، آپ سے وہ مانگتا ہوں کہ جس کے سانجے سے آپ نے بنایا اس کے بعد آپ نے سانجہ توڑ دیا، آپ سے مانگتا وہ ہوں کہ جس کے زلفیں ایسے ہوگی کہ جس کی وجہ سے رات آ جائے گی، اس کا چہرہ ایسے ہوگا اس کی وجہ سے روشنی آ جائے گی، اس کے ہاتھ کی انگلی ایسی ہوگی اگر وہ چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے قدم کے اندر اتنی طاقت ہوگی اگر وہ پہاڑی پر کھڑا ہو جائے اور پہاڑی پر زلزلہ آ جائے وہ قدم مار دے گا اور وہ یہ کہہ دے گا کہ رک جا تو وہ رک جائے گا۔ اس کے جسم کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت ہوگی اگر مکہ کی سرزمین پر زلزلہ آئے اگر وہ کہہ دے رک جا تو وہ رک جائیں گے۔ اس کے اندر اتنی قوت ہوگی کہ سارے نبی اس کی اقتدا کریں گے، وہ امام ہوں گے۔ کہنے لگے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، مانگتا ہوں محمد مصطفیٰ کو میری ذات اور میری اولاد میں پیدا فرما، میری ذات اور میری اولاد میں پیدا فرما، یہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو غرض سے دیکھو مسکرا کر کہا ابراہیم بڑا ہوشیار ہے، مانگا ہی وہ ہے کہ جو میرے خزانے میں ایک ہے، مانگا ہی وہ ہے جو میرے خزانے میں ایک ہے۔ اگر جنت مانگتے تو میں کئی جنت تجھے عطا کر دیتا، اگر برو غلمان مانگتے میں کئی ادا کر دیتا، مگر آپ نے محمد مصطفیٰ کی ذات مانگی جو میں نے ایک ہی بنایا تھا، اس کے مثل دوبارہ کو میں نے چیز ہی نہیں بنائی، آپ نے وہ مانگی۔ چلو ہم آپ کی اس قربانی کے صدقے، اس قربانی کی بدولت ہم آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے سے یہ نسل چلی، آگے اللہ نے اسی لڑی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ختم فرمایا۔ سب سے بڑا اعزاز میرے نبی کو نبیوں نے مانگا، میرے نبی کو نبیوں نے مانگا، اور یہاں تک کہہ دیا اللہ جی اگر ہماری نبوت لینی ہے ہماری نبوت لے لیں، اگر ہماری کتاب لینی ہے ہماری کتاب لے لیں، ہمیں ایک چیز چاہیے، وہ کیا کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا ہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا اللہ جی آپ کے عرش پر میں نے دیکھا کہ لوہے قلم کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اللہ جی آپ کو اس محبت کا واسطہ کہ جن محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا، آپ کے نام کے بھی 4 نقطے، ان کے نام کے بھی 4 نقطے، اس میں بھی زبر زیر کوئی نہیں، اس میں بھی زبر زیر کوئی نہیں، اس کو پڑھنے سے بندہ مومن بنتا ہے، اس کو پڑھنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ جو ایک کو مانے پہلے کو حرف کو مانے دوسرے کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو دوسرے کو مانے پہلے کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان تب بنتا ہے کہ جو دونوں کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانے گا، اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں۔ الہ العالمین مجھے ذرا دکھا دیجیے، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو ذرا پیچھے، آپ کو میں سب سے پہلے ان کی امت دکھاتا ہوں، ان کی امت کی آواز سناتا ہوں، آپ بعد میں دیکھنا جب اللہ رب العزت نے وہ آواز سنائی کہ جو آج کل حاجی حضرات
طواف کرتے وقت لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، یہ سنائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی، اللہ کی قسم، اے رب الجلال آپ کی بارگاہ کی قسم، یہ آواز اتنی پیاری ہے، نہ جانے محمد مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے، نہ جانے کتنے پیارے ہوں گے۔ الہ العالمین میں دعا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک معجزے کے ساتھ پیدا کیا، اور آپ نے مجھے انجیل عطا کی۔ الہ العالمین میں انجیل بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، نبوت بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے محمد مصطفیٰ کی امتی بنا دے، میری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور کوئی سازش بنی، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں آئیں گے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر، آگے نبی بن کر۔ یہاں پر قادیانی آپ کو ضرور کہیں گے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں اور اپنے غلام محمد قادیانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے، یاد رکھنا، اگر آپ کو برگلانے کی کوشش کرے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ان کو تو ٹھوک جواب دو کہ ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کو قادیانی پکڑے گا، آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، مگر عیسیٰ بھی تو نبی ہے، عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ آپ ان کو جواب یہ دیجیے کہ عیسیٰ ضرور آئیں گے، مگر عیسیٰ نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ عیسیٰ ضرور آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، عیسیٰ ضرور آئیں گے، میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، عیسیٰ ضرور آئیں گے، وہ قرآن کی تعلیمات آگے کریں گے، عیسیٰ ضرور آئیں گے، وہ بخاری کی حدیثوں کو آگے بڑھائیں گے، عیسیٰ ضرور آئیں گے، وہ مسلم کی حدیثوں کو آگے بڑھائیں گے، عیسیٰ ضرور آئیں گے، مگر رب ذوالجلال کی وحدانیت کی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی پرچار کریں گے۔ ہاں ہاں وہ نبی نہیں، امتی بن کر آئیں گے، اور یہ کمال اللہ رب العزت نے میرے نبی کو دیا ہے کہ ان کے نیچے اگر نبی آ جائے تو وہ بھی امتی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے کیا کہنے؟ ہماری مثال اس بڑھیا کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا اور آپ کی بولی لگی، کہا کہ پیسے لاؤ، اگر اس حسین اور جمیل اور خوبصورت بچے کو خریدنا چاہتے ہو تو لوگ بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے ڈالر لے کے وہاں پر ٹھہروں میں کھڑے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ایک بڑھیا جس کے ہاتھ میں اتنا سے چھوٹا سا ایک گولا سا تھا، اس میں چند سکے وغیرہ تھے، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ ایک چراغ سا تھا۔ کہا کہ آپ کیا کرتی ہو؟ آپ کے اس چراغ سے، آپ کے سکوں سے حضرت یوسف خریدا نہیں جا سکتا۔ اس بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف ان سکوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، مگر جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ یوسف کے خریدار کون تھے تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ ہم صرف بطور اس کے، آج ہماری مثال بھی وہی ہے۔ اب اگر پاک پیغمبر کی تعریف اتنی کریں، قیامت تک کریں، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ایک لفظ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر میرے نبی کی تعریف لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے تمام کے تمام اوراق 80 کتابیں نبی کی شان کے بارے میں لکھی ہے کافر نبی کی شان کے بارے میں لکھی ہے، اور آخری کتاب میں میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ رب ذوالجلال کی قسم 80 کتابیں یہ ہے، اگر اس کے ساتھ 80 کتابیں اور ملا لیتا اور میری زندگی 85 سال پر میرا اختتام ہوتا ہے، اگر میری 85 سال ہو روچے تو مسلمانوں کے نبی کی صرف اور چہرے کی تاریخ میں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ کافر کے الفاظ ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی اور آپ کی زلفوں کی، آپ کی قدموں کی تاریخ ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر درخواست کے، بغیر کہے ہوئے، بغیر چوری اٹھائے ہوئے، اللہ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ اور آج ہماری بدقسمت یہ ہو کہ ہم ایک دن میں اپنے کاروبار کے لیے زبان کو استعمال کریں، کاروبار کے لیے اپنے ہاتھوں کو تو چلائیں، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے تو ہماری زبان سے درود و سلام ہی نہ آئے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تعریف تو کریں، کاروبار کی تعریف تو کریں، اپنے موبائل کی تعریف تو کریں، اپنے قدر و کامل کی تعریف تو کریں، مگر جب نبی کی تعریف کی بات آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے لیے ہماری زبان ہی بند ہو جائے۔
یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث کا حوالہ دینے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر ممبر پر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ آپ کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، آپ پر قربان، آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ ممبر پر بیٹھنے لگے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے آمین 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 نہیں کہا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آج آپ نے آمین آمین کے الفاظ 3 بار دہرائے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، جس کے نام سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، میں محمد اس کے لیے دعا کر دی کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہماری زبان نہ ہلے درود و سلام کے لیے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ مر جائے، وہ صفا ہستی سے مر جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہہ دیا کہ واقعہ وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے کہ جس کی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہلتی، اگر اس کی زبان میرے کام نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے بھی کسی کام کے لیے مر جائے۔ اور یاد رکھنا اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی زبانوں سے نہیں نکلے گی، قیامت کے دن آپ کی نمازیں آپ کو نہیں چھڑائیں گی، آپ کا حج آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، آپ کا کلمہ کلام آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ایک ذات اور ہستی ہوگی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے کہ میرے پاک پیغمبر ایک دن اداس تھے، اداس بیٹھے ہوئے تھے، رب نے پوچھا کہ اداس ہو؟ کہا اپنی امت کے بارے میں اداس ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اتارا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے نبی ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے پاک پیغمبر ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت پہلے 70,000 کو بے حساب و بے کتاب جنت بھیج دیں گے، اے نبی مسکراؤ خوش ہو گئے ہو؟ یا اللہ نہیں۔ پھر بھیج دیں گے خوش ہو جا، ابھی نہیں۔ پھر بھیجیں گے خوش ہو جا، ابھی نہیں۔ آدھی سے زیادہ امت جنت میں چلے جائے گی، رب الجلال میرے پاک پیغمبر سے پوچھیں گے خوش ہو جا، یا اللہ نہیں۔ کہا کب خوش ہو گے؟ یا اللہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب تیرا آخری امت بھی جہنم سے نکل کر اس دلدل سے نکل کر جنت میں نہ چلے جائے، تب تک میں مسکراؤں گا، تب تک نہیں مسکراؤں گا۔ اور یہاں تک بلا 100 یوتی کا رب، اے نبی آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے، مگر وہ مال نہیں، وہ مال نہیں، وہ جدال نہیں، بلکہ وہ خوشی کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد میں محمد مصطفیٰ مسکراتا مسکراتا میں بھی چلے جاؤں۔ یعنی کہ وہاں پر بھی امت کا خیال رکھا، اور یہاں امت کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، بات ذرا کڑوی ہے، ذرا کاروبار کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، پیسے کے لیے وقت ہے، ہر ایک چیز کے پاس ہمارے پاس وقت ہے، مگر جب امام صاحب اذان کے لیے صدا آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس وقت ہم اس بات کے لیے ذرا گوارا نہیں کرتے کہ آخر ہمیں بلایا کس نے۔ آج اگر ایسا جو اعلان کر دے کہ فلاں تھانے میں پہنچو ورنہ میں تمہارے علاقے کو سیل کر دوں گا، تمہیں پکڑ لوں گا، یقین والے کسی کی موٹر سائیکل لے لے کے رکشوں پر چلے جائیں گے، تھانے میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ رب العزت 5 وقت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ آواز لگتی ہے کہ اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، ہم اللہ کو ایسے جو سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دے دیتے ہیں، مگر اللہ کے کہنے پر ہم مدد میں نہیں۔ اتنی نفرت، اتنا بغض مسجد سے۔ اور پھر یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تھے، مسجد آتے تھے، تو جب آپ مسجد کے اندر آتے تھے نا تو مسجد کے دائیں اور بائیں میں قرآن سے کہنے لگا ہوں، قرآن سے دائیں اور بائیں منافقین کھڑے ہو کر پاک پیغمبر کے خلاف کوئی چال سوچا کرتے تھے۔ ہم کون سی ایسی چال چلے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کر دے، مگر ان کو کیا پتا کہ ذلیل یہی ہو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ہے، بلکہ امت کو عزت ملی ہے محمد نام کی وجہ سے۔ سوچا کرتے تھے دائیں اور بائیں بیٹھ کر۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب نبی کریم مسجد نبوی کے اندر آئی، ابو جہل بدبخت نے اونٹ کی اوجری لی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، لا کر وہ گندی اوجری میرے پاک پیغمبر کے جسم پر ڈال دی۔ جب ڈال دی آپ کی طرف فاطمہ نے دیکھا، فاطمہ رو پڑی، اور فاطمہ جب رونے لگی تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹی رونا نہیں،
رونا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ طائف کے میدان میں جب میرے پاک پیغمبر تبلیغ کی غرض سے آگے چلے، کچھ بدماشوں نے میرے پاک پیغمبر کے پیچھے لڑکے نوجوان لگا دیے، پتھر مارو، ارے یہ جو نبی ہے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کو پتھر مارو۔ نوجوان بچوں نے اور میرے پاک پیغمبر کا پیچھا کیا، پتھر مارے۔ جب وہ پتھر میرے آقا کریم کو لگے، روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم کے جسم کا خون نکل کر جلد مبارک میں چلے جاتا ہے، آپ کے کپڑے اس خون سے تر بدر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی حضرت آسمہ آپ کی قریب آتی ہے، آپ کا جوتا اتارتی ہے، میرے پاک پیغمبر کا جوتا نہیں اترتا، وہ جو خون تھا میرے پاک پیغمبر کے جسم پر چمٹ گیا تھا۔ ایک بدبخت نے ایک بچڑ اٹھایا، میرے پاک پیغمبر کے چہرے پر مارا۔ جب چہرے پر مارا، آپ کی بیٹی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی رونا نہیں، کوئی بات نہیں، یہ جو کرتے ہیں یہ ان کے اعمال ہے، ہم جو کریں گے وہ ہمارے اعمال ہے۔ جب دنیا نے وہ چشم فرق نے وہ نظارہ دیکھا کہ ایک معصوم بیٹی دوپٹہ اٹھا کر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کرتی ہے، آپ کے ہاتھوں سے خون صاف کرتی ہے، آپ کے کپڑوں سے خون صاف کرتی ہے، آپ کے جوتے سے خون صاف کرتی ہے، آپ کے دندان مبارک سے، آپ کے ہونٹ مبارک سے خون صاف کرتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں صحابہ کہنے لگے کہ ابھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بد دعا کریں گے، فرشتے آ جائیں گے، عذاب آ جائے گا، یہ امت تباہ ہو جائے گی، یہ امت غرق ہو جائے گی، یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ جب میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، جب کان قریب کیے تو میرے پاک پیغمبر نے بد دعا نہ دی بلکہ دعا دی، اے الہ العالمین اس امت کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ میرے نبی کا رویہ ہے، اگر یہ پتھر اٹھائے میرے نبی جواب پھول میں دے، اگر یہ گالی دے میرے نبی جواب میں دعا دے، اگر یہ امت گناہ کرے میرے پیغمبر ان کے لیے دعا کرے، اگر پاک پیغمبر کا بچہ آخری وقت ہے، فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، ایک بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے یہ بچہ زندہ ہو جائے گا، اس کو زندگی مل جائے گی، یا آپ کی نبوت کو سنبھالے گا، یا آپ کی منصب کو سنبھالے گا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے کلمے کو، آپ کی آواز کو، آپ کا بازو بنے گا، آپ کے بازو کو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں پہنچائے گا۔ مگر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نہ نبی بھی اگر یہ موت ہوتا ہے جانے دو، اگر یہ زندگی کی کشمکش میں ہے جانے دو، مگر یہ دعا میں اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ ارے اس وقت بھی امت کا سوچا، جاتے وقت جب صدیق اکبر پاس ہے، حضرت فاطمہ پاس ہے، کہنے لگے میری بیٹی میرا آخری وقت ہے، مجھے ذرا پانی دو۔ جب میرے پاک پیغمبر کے قریب پانی کا پیالہ لایا گیا، میرے پاک پیغمبر نے پیا، آپ نے فرمایا آخری وصیت میں اپنی امت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے میری امت تین کاموں پر عمل پیرا ہونا، تین کاموں پر عمل درآمد کرنا، تین کاموں کو اپنے بچوں، اپنے بڑوں، اپنے جوانوں میں، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا۔ قیامت کے دن میں حضور تمہاری شفاعت کروں گا۔ پہلا کام میرے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے پابند رہو۔ جو آدمی نماز پڑھے گا، نماز باجماعت پڑھے گا، مسجد میں پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا۔ کیوں پریشان ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا، جس میری امتی نے نماز پڑھی ہوگی، باجماعت پڑھی ہوگی، مسجد میں پڑھی ہوگی، امام کی بدخوئی نہیں کی ہوگی، امام کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا ہوگا، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں محمد لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جو نماز پڑھے گا۔ دوسرا کام آپ نے یہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ جو آپ کے ماتحت ہو، جو آپ کے نوکر ہو، آپ کے غلام ہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش ہو، ان کے ساتھ۔ تیسرا آپ نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو میرے جانے کے بعد مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک آپ کو یہ کہا، آپ نے فرمایا امت کو کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور آج ہماری بدقسمتی ہمیں قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا، ہمیں اخبار کو پڑھنا آتا ہے، اخبار میں پیسے لے کر 20-25 روپے خرچ کر کے اخبار پڑھتے ہیں، اور جب قرآن مجید اس الماری میں پڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ذرا وقت نہیں۔ وقت کب نکلتا ہے؟ جب ہمارا کوئی عزیز و قارب دنیا سے جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ان کے لیے بخشش کے دعا کریں۔ یاد رکھنا بات کہنے لگا ہوں، بات رکڑ بھی ہے، کبھی بھی کسی کے قرآن مجید کے پڑھائے ہوئے سے آپ کے مردے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب آپ کو یہ کیسے؟ یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے باہمانہ بات کرنے لگا،
فرمایا جب آپ کو عزیزہ قاری فوت ہو جائے تو حق یہ ہے اگر باپ فوت ہو جائے تو جنازہ بیٹے کا حکم ہے، جنازہ بیٹے کا حکم ہے کہ بیٹا پڑھائے۔ یہ جو ہم نے کہا قاری صاحب نے اور قاری صاحب نے، یہ تو باپ کا رواج ہے، یہ قرآن و حدیث کا رواج نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا رواج یہ ہے کہ بیٹے پڑھائے گا، کیوں کہ جتنا درد بیٹے کے لیے باپ کے دل میں ہے اتنا مسجد کے امام کے دل میں نہیں ہے۔ جتنا وہ دل کے ساتھ دعا مانگے گا اپنے باپ کے لیے اتنی اس کی بخشش ہوگی۔ اچھا اگر میرے نبی نے فرمایا کہ جنازہ خود پڑھائے تو پھر آپ کو تو قرآن نہیں پڑھنا تھا، آپ امام مجھے سے پڑھوا رہے، آپ کی باپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ میں یہ نہیں کہتا سارے ثواب ہونا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، پڑھوانا چاہیے، مگر ہم نے کبھی خود کوشش کی کہ ہمیں قرآن کے الفاظ دیا؟ بعض قرآن پڑھنے والے، بعض نماز پڑھنے والے روایات میں آتا ہے کہ اس کا قرآن پڑھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان پر لعنت کرنا، پڑھ وہ نماز نہ ہوتا ہے، مگر ان کی نماز جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دو۔ تو میں یہی نہیں پتا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور التحیات پڑھنی کیسی، تو میں یہی نہیں پتا۔ آخر لفظ عرب میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، عرب میں اللہم بار بار کہتا تھا اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ۔ ایک عربی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بدعا کیوں دیتا ہے میرے نبی، کیوں بدعا دیتا ہے؟ کہنے لگا میں بدعا تھوڑی دینے لگا، میں تو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ کہا بدبخت جو تو لفظ استعمال کر رہا ہے، تجھے پتا کہ تکبیر کی مخارج کیا ہے، قرآن مجید کی مخارج کیا ہے، مخارج کیسے ادا کرنی ہے؟ آپ بار بار پڑھ رہے اللہم صلی اللہ سین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے مولا میرے نبی کو پھانسی، اے میرے مولا۔ اور اگر سواد کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا معنی ہوگا اے میرے مولا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمت اللہ فرما، یہ معنی بنتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم علی دلاور صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیں ان سب اللہ قرآن مجید درست کروائیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم قاری صاحب کو اپنی نماز سنائیں کہ ہماری نماز میں غلطی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی عمریں 60-65 سال، داڑھی سفید ہو جائے گی مگر ان کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، ان کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کی نماز کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مرغا دانے کے لیے بار بار ٹوکا لگاتا ہے نا، مرغا بار بار دانا کھاتا ہے، بس ان کی نماز ایسی ہوگی۔ خدا را یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت اور ہماری قبر بنتی ہے۔ اگر ہم آج ہماری سان سے ہے، اگر ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم مسلمان کے ہیں، بیچ میں ہم کہیں گے ہم کافر۔ حدیث پاک میں اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، یعنی کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہوگا اور شام کا کافر صبح کا مسلمان ہو جائے گا۔ اب تشریح کے لیے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرا ہماری